رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ ان چمکتے ستاروں کے درمیان ننھا ستارہ بھی تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے کم چمکتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا کہ اس کی روشنی اتنی کم کیوں ہے، لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور ننھا ستارہ ڈولنے لگا۔ وہ گھبرایا، وہ نہیں، میں گر رہا ہوں، اور پلک جھپکتے ہی وہ آسمان سے نیچے سیدھا ایک بڑے جنگل کے درمیان نرم گھاس پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک ستارہ ساکت پڑا رہا۔ اس کی چمک بہت کم ہو گئی تھی۔ مجھے واپس اوپر جانا ہے، لیکن مجھ میں طاقت ہی نہیں رہی۔ پھر سے ہلکی سی آواز آئی، ہیلو، تم کون ہو؟ یہ جنگل کی تیز رفتار خرگوشی چمبو تھی۔ اس نے ستارے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے، تم تو ستارہ ہو، یہاں کیسے آئے؟ ستارے نے آہستہ سے جواب دیا، میں آسمان سے گر گیا ہوں، اب میں واپس نہیں جا پا رہا۔ چمبو نے فوراً کہا، پریشان نہ ہو، میں مدد لاتی ہوں۔ چمبو بھاگتی ہوئی گئی اور اپنے سارے دوستوں کو آواز دی۔ چند منٹ میں جنگل کے کئی جانور اکٹھے ہو گئے۔ ہرن، گلہری، طوطا، بندر، الو، کچھوا اور ایک چھوٹا سا بچہ ہرنی کا۔ سب حیرانی سے ستارے کو دیکھ رہے تھے۔ ہرن آگے بڑھا، دوست، تم گھبراؤ نہیں، ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ ستارہ تھوڑا سا چمکا، جیسے اس کی امید جاگ اٹھی ہو۔ پہلا مرحلہ، ستارے کو خوش کرنا۔ گلہری چھپ چھپ کر جنگل کے سب سے میٹھے میوے لے آئی۔ یہ کھاؤ، شاید اچھا محسوس کرو۔ ستارے نے ہلکی سی روشنی دے کر شکریہ ادا کیا۔ بندر نے کھیل تماشا شروع کیا۔ وہ درختوں سے لٹک لٹک کر عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ سارے جانور ہنسنے لگے۔ ہنسی سے ستارے کی روشنی بڑھنے لگی۔ طوطا اونچی آواز میں خوبصورت میٹھی دھن گانے لگا، چمک چمک چھوٹے ستارے، تم ہو جنگل کے پیارے۔ ستارے نے پہلی بار ذرا تیز روشنی سے مسکرا کر کہا، تم سب کتنے اچھے ہو۔ دوسرا مرحلہ، ستارے کو مضبوط بنانا۔ الو نے کہا، ستاروں کی روشنی دل کے حوصلے سے بڑھتی ہے، تو چلو اسے ہمت دیتے ہیں۔ سب جانور ایک دائرے میں بیٹھ گئے۔ ہرن نے کہا، ہم سب اپنے اپنے طریقے سے تمہیں طاقت بھیجیں گے۔ کچھوا آہستہ آہستہ چل کر ستارے کے پاس آیا۔ طاقت جلدی نہیں آتی، مگر آئے گی ضرور، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جنگل کے سب جانور ہر روز صبح اور شام ستارے کو دیکھنے آتے۔ کبھی گانے سناتے، کبھی پھل لاتے، کبھی باتیں کرتے۔ ستارہ دن بدن چمکنے لگا، جیسے اس کی اندرونی قوت لوٹ رہی ہو۔ تیسرا مرحلہ، ستارے کا آخری امتحان۔ چوتھے دن رات کو آسمان بالکل صاف تھا۔ ستارہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آج میں کوشش کر سکتا ہوں، لیکن شاید مجھے پھر بھی تھوڑی مدد چاہیے۔ ہرن نے سب کو بلایا، دوستو، ہم اسے اوپر بھیجنے میں ساتھی بنیں گے۔ چمبو خرگوشی نے اونچی آواز میں کہا، سب مل کر گنتی کرتے ہیں، جب ہم گنتی کریں گے تو ستارہ طاقت اکٹھی کرے گا۔ سب نے مل کر آواز لگائی، 1 2 3 چمکو۔ ستارے نے پوری قوت سے روشنی پھیلائی، لیکن وہ بس تھوڑا سا اوپر اٹھ کر واپس نیچے آ گیا۔ چمبو نے جلدی سے کہا، کوئی بات نہیں، پہلی بار میں کون کامیاب ہوتا ہے، دوبارہ۔ سب نے پھر گنتی کی، 1 2 3 چمکو۔ اس بار ستارہ اور اوپر گیا، روشنی اور بھی پھیل گئی۔ تیسری بار سب نے زور سے گنتی کی، 1 2 3، اب کی بار پورا زور۔ اور جیسے ہی انہوں نے پکارتے ہوئے گنتی پوری کی، ستارہ ایک تیز سنہری روشنی کے ساتھ آسمان کی طرف اڑنے لگا، اوپر اور اوپر اور اوپر۔ پوری زمین پر ایک چمکتی لکیر چھوڑتے ہوئے وہ واپس آسمان میں اپنی جگہ پہنچ گیا۔ ستارے نے آسمان سے نیچے جھک کر زور سے چمک کر کہا، دوستو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جنگل کے سب جانور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ اس دن کے بعد ہر رات جب سب سے روشن ستارہ چمکتا تھا، جانور کہتے، یہ ہمارا دوست ہے، جسے ہم نے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا تھا۔ کہانی کا پیغام، مدد کرنے سے دل روشن رہتا ہے، اور جب سب مل کر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔